الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: فاستغفروہ، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو. استغفار اور معافی جو ہے، یہ انسان جس قسم کی نالائقی کرتا ہے اس پر معافی ہے، اور یہ انسان کے عقیدے سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے توبہ اور معافی عقائد پر، کہ غلط عقیدے سے توبہ کرے، کفر و شرک سے توبہ کرے، ظاہری شرک سے بھی اور باطنی شرک سے بھی. بہت سی چیزیں ظاہری شرک نہیں لیکن باطنی شرک ہے، ریاکاری، اس کو باطنی شرک قرار دیا. غیر اللہ کو سجدہ، یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے، اگرچہ شرک حقیقی کی طرح نہیں ہے لیکن یہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، شرک کے مقدمات میں شامل ہو جاتا ہے. قبروں کو سجدہ ہے، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے انسان جس سے توبہ استغفار کرتا ہے وہ عقیدہ ہے، کہ غلط عقائد سے توبہ کرے انسان. اس کے بعد بدعات سے توبہ کرے. بدعات وہ چیزیں جو سنت کے مقابلے پر ہوتی، جن سے انسان خود ایجاد کرتا ہے اللہ رسول کا قرب پانے کے لیے، لیکن اللہ رسول نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں ہوتا. دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اپنی طرف سے ایک راستہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو اس طرح خوش کریں گے. یاد رکھو، اللہ کی عشق اور محبت اور ایمان پابند ہے. انسان اس میں آزاد نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے. اپنی مرضی کرنے والا کبھی بھی مطیع نہیں کہلاتا، کبھی بھی بندہ نہیں کہلاتا، کبھی بھی عاشق نہیں کہلاتا. کیونکہ بندہ وہ ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو معبود کا پابند ہے، اس کے احکام کا پابند ہے. اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طریقے پر نماز پڑھیں گے، ہم ایسے اللہ کو راضی کریں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کی ساری صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے. یہ وہ راستے ہیں جو مولا تک جاتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مولا کو پہچانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو. جو پہچانتا ہے، جو جانتا ہے، وہی بتائے گا نا کون سا راستہ جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بدعات سے توبہ کریں. یہ دیکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ رسول اس کی تائید بھی کرتے ہیں یا نہیں. ورنہ تو انسان تو شور مچا رہا ہے کہ میں عاشق ہوں، لیکن محبوب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عاشق ہے، کیونکہ طریقہ غلط ہے. اور ایک آدمی اس طریقے پر عشق کرتا ہے جیسے اللہ رسول نے کہا ہے، وہ ادنا سا کام بھی کرتا ہے تو وہاں اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہمارے ایک بندے نے اور ایک غلام نے یہ کام کیا ہے. گناہ کبیرہ سے توبہ کرے. کبائر سے جو گناہ کبیرہ ہیں، کبیرہ وہ ہر وہ گناہ ہے
جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہے، جس میں عذاب جہنم کا جو وعید سنائی گئی، جس میں لعنت کی گئی، جس میں اللہ کا غضب کی بات کی گئی، وہ تمام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، کبائر ہیں۔ اور گناہ کبیرہ دراصل کفر کی سرحد ہے، کبیرہ کرنے والا پھر کفر میں شامل ہو جاتا ہے، یہ سرحد ہے، بالکل سرحد پر رہنے والا بہت خطرے میں ہوتا ہے، کسی وقت بھی سرحد پار کر جائے گا تو دشمن کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسی وقت بھی اگر کبیرہ کا عادی ہو جاتا ہے قریب ہے کہ وہ کفر شرک کے اندر پڑ کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ کبائر ہر وہ گناہ ہے جس سے اللہ رسول نے جس پر کوئی وعید فرمائی، جس پر کوئی سزا مقرر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کبائر کے امام بخاری خود فرماتے ہیں یہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں دراصل یہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، یہی کفر تک لے کر جاتی ہے انسان کو۔ جب انسان کبیرہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، زناکاری، بدکاری، شراب، چوری، جھوٹ، اس کا جب عادی ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، پھر نفاق جو ہے وہ صریح شرک اور کفر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے نفاق آئے گا کہ اندر سے، اوپر سے تو کہے گا مسلمان ہوں لیکن اندر سے اللہ رسول اور قرآن پر اس کا اعتماد، اس کی گرفت، اس کا تعلق کمزور ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اپنے منہ سے بھی صراحتاً بکنے لگے گا کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ رسول کے بارے میں باتیں کرنے لگے گا۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبیرہ کبائر کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ سرحد ہے، اور ایسے گناہ یعنی بعض ایسے گناہ جس میں عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، جس میں آتا ہے کہ آدمی شراب پی لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، شراب پی لی، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی من اتی عرافا فصدقہ، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور وہ نجومی کی تصدیق کرتا ہے، نجومی نے پرد شرد نکالے، ستارے دیکھے، وہ دیکھے، کہا کہ یوں ہوگا، اور یہ تصدیق کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے تو صحیح بات کر رہا ہے، اور میں 40 دن تک اس انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کہ جب ذات الہی، نجومی کون ہوتا ہے بتانے والا، جس کو اپنی خبر نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ میں رزق ہوتا، اس کے ہاتھ میں خوشحالی ہوتی، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ نجومی بنتا، اس کی اپنی حالت دیکھی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک نجومی جب وہ کسی کو غیب کی باتیں بتا رہا تھا، وہ جس جگہ بیٹھا تھا تو نیچے سے ایک بچھو آ گیا، تو اس نے بچھو نے اس کے دوبر پر کاٹا، تو چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یار تو مجھے آسمان کی خبریں دے رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں کہ پیچھے سے بچھو آ رہا ہے، تو یہ تو اتنی خبر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، کیونکہ مدینہ شریف کے عاشق تھے، مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہتے تھے، فرض حج تو کر لیا ایک دفعہ، اب دل چاہتا ہے میں نفلی حج کروں جا کر، لیکن اس خوف سے نہیں جاتے کہ میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر مدینہ میں مر سکے تو مدینہ میں مرے، کیونکہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن مدینہ اور بقیع والوں کی سفارش کروں گا۔ امام مالک کے سامنے روایت، خود روایت کرنے والے ہیں، اور امام مالک اور رسول اللہ کے درمیان زیادہ آدمی نہیں، 2 آدمی ہیں، تابعی ہیں، تابعی اور صحابی، وہ خود روایت کرنے والے، وہ کیوں مدینہ سے جائیں؟ وہ تو نفلی حج ہے، فرض حج تو کر لیا، اب بیٹھے تو ایک دفعہ بہت جوش اٹھا، تو استخارہ کیا کہ میں دیکھتا ہوں میری عمر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں مجھے اشارہ مل جائے تو میں جلدی سے جا کر حج کراؤں۔ حج میں 40 دن لگتے ہیں، 50 دن، پہلے زمانے میں 2-3 مہینے لگتے ہیں۔ تو پیغمبر سلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے اس طرح 5 انگلیوں کا اس طرح اشارہ فرمایا، اس طریقے پر صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنے شاگرد کو علامہ ابن سیرین کے پاس بھیجا۔ علامہ ابن سیرین بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، والد بھی اس کے تابعی ہیں، والدہ بھی تابعیہ ہیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور جو لونڈی تھی وہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ کہتے ہیں ان کے باپ کی شادی میں 18 بدری صحابہ شریک ہوئے تھے۔ ابن سیرین بہت بڑا، محمد نام سے، خوابوں کے اللہ نے ان کو امام بنایا، خوابوں کے امام سے عجیب عجیب
تعبیریں دیتے تھے، خوابوں کی عجیب تعبیریں دیتے تھے۔ ان کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، اور میں جلدی کر اپنا مکان کو خالی کر، ان قریب گرنے والا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد وہ مکان اچانک منہدم ہو گیا، خالی تو کر دیا، بچت ہو گئی اس کی۔ خواب اسی لیے اللہ تعالیٰ کو غیبی اشارہ دیتے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، فرمایا کہ چارپائی کے نیچے اس کو کھودو، وہاں سے سونا نکلے گا، لگتا ہے تیرے باپ دادا کسی نے سونا وہاں پر دبایا ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں زمین میں دبا دیتے تھے۔ تو وہ کھودا تو سونا نکلا، تو شاگرد جو حضرت صاحب رضی اللہ حضرت استاد جی سمجھ نہیں آیا، ایک کو کہا کہ مکان تباہ ہوگا اور ایک کو کہا کہ سونا نکلے گا۔ تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، میں کو پہلے والی جو خواب دیکھا تھا وہ گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں آگ جو ہے وہ عذاب ہے، اور اس نے خواب سردی میں دیکھا ہے، سردی میں آگ نعمت ہے۔ اور یہ سونا نکلا ہے۔ خیر بڑی عجیب و غریب واقعات اور قصے ہیں۔ امام مالک نے ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ خواب سناؤ، میرا نام نہیں بتانا تمہیں۔ چلے گئے، حضرت اسد بصرہ میں رہتے تھے، یہ تو مدینہ کے تھے لیکن بعد میں بصرہ ہجرت کر گئے۔ تو وہاں گئے اور جا کر خواب بیان کیا، تو ابن سیرین نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ خواب تیرا نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا دیکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میرا ہے، انہوں نے کہا تیرا نہیں ہے، میں تعبیر نہیں بتاتا، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے استاد امام مالک کا، ہاں اب صحیح ہے نا بات۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شاید امام مالک یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ان کی عمر کتنی باقی ہے۔ پیغمبر سلام نے 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے عمر نہیں بتائی، بلکہ بتایا کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں قرآن مجید نے جن کو بیان کیا ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کہا کہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اس آیت کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے، اے امام مالک کتنے استخارے کر لے، عمر کے بارے میں تجھے نہیں پتا چلے گا تیری عمر کتنی باقی ہے۔ میرے دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبیر کبائر، گناہ کبیرہ یہ سرحد ہے، کفر کی سرحد ہے۔ انسان کو اس لیے قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ تمہارے صغیرہ گناہ تو ہم ویسے معاف کر دیں گے، لیکن تم کبیرہ سے بچو، کبیرہ سے بچنے کی ہمت تم کرو۔ یعفو عن کثیر، تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں تمہاری نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیں گے، تمہارے مصافحہ کرتے ہو مسلمان سے اس میں ہم معاف کر دیتے ہیں، کسی عالم کو محبت سے دیکھتے ہو ہم معاف کر دیتے ہیں، قرآن کو محبت سے دیکھتے ہو ہم معاف کر دیتے ہیں، والدین کو محبت سے دیکھتے ہو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ کہا کہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو، اور جو صغیرہ ہے یعفو عن کثیر ہم ویسے ہی تمہیں معاف کر دیں گے، جب ہمارے دربار میں آؤ گے تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، صغیرہ سے بھی بچے، ہمت کریں۔ جو صغیرہ گناہ ہے جس پر کوئی وعید تو نہیں ہے لیکن اس کو گناہ شمار کیا ہے، ان گناہوں سے بھی بچے، صغیرہ گناہ سے بھی بچے۔ اس کے بعد متشابہ چیزیں، مشتبہ چیزیں جس میں شک ہے یہ کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان میں اشتباہ ہے، یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، لین دین کے معاملات میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان سے دور رہو، مشتبہات سے بچو۔ آج شبہ والی چیزوں سے بالکل بچنے کا میں اہتمام نہیں ہے، بالکل اہتمام۔ ہم بلا تکلف معاملات کرتے ہیں، کبھی کسی عالم کو جا کر نہیں پوچھا یہ معاملہ جو کر رہے ہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں، سب لگے ہوئے ہیں، پوری قوم لگی، دیندار بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے سب جائز ہوگا۔ یہ کیسے سب جائز ہوگا بھائی؟ پوچھو جا کر، آپ کو بتائیں گے کہ جائز ہے یا نہیں، اس میں سود کا پہلو تو نہیں۔ بظاہر آدمی سمجھتا معاملہ ٹھیک ہے، ساری دنیا کر رہی، بھائی دنیا کرتی پھرے، لیکن تو دنیا دار نہیں، تو آخرت دار ہے۔ اس لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ نے مثال دی، فرمایا کہ مشتبہ چیز میں پڑنے والا یا مشتبہ کے قریب جانے والا ایسے ہے جیسے بادشاہوں کی چراگاہ کے قریب لوگ اپنے بکریاں اور گھوڑے اور اپنے جانور چرایا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کی چراگاہوں کی حد مقرر تھی کہ اس کے اندر بادشاہوں کے گھوڑے اور
جانور پلتے تھے یا سرکاری وہ پلتے تھے، اور بڑی سخت وعید ہوتی تھی اگر اندر کسی اور کا جانور آ گیا اس کو الٹا لٹکا دی پھانسی تک دے دی جاتی تھی، لیکن اس کے کنارے بچوں کے لوگ جاتے نہیں تھے، تو اس چراگاہ سے باہر بھی گھاس وغیرہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو بعض لوگ ہمت کر کے چلے جاتے کہ یار ہم اندر جانور نہیں جانے دیں گے، لیکن اس نے فرمایا ایسی غلطی نہ کرو، اس حرام کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بکریاں اندر چلی جائیں اور پھر اس کو پھانسی ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، یہ انسان کو نفس اندر لگا ہے، یہ بھی جانور کی طرح ہے، تم قریب نہ جاؤ حرام کے قریب، ایسا نہ ہو کہ جانور کھینچ کر تمہیں وہیں اندر لے جائے اور خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے تم پر۔ مشتبہ چیزوں سے بچے۔ پھر چھٹی چیز جو بیان فرمائی، ان فضولیات سے بھی بچے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ آج اس میں امت غرق ہے فضولیات میں، یا موبائل فون ہر وقت اس فضولیات میں لگے ہوئے، ہر وقت اس کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ نہیں۔ ہمارے طالب علموں کا، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، بچے بچیاں زندگیاں برباد ہو گئی۔ یہ بڑا اچھا بچہ تھا، بڑا ٹیلنٹ تھا، بڑا جو ہے شارپ اور بڑا تیز دماغ کا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، بلکہ اس کی جیب میں جو چیز پڑی ہوئی ہے اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ اس کو سائیکی پرابلم بنا دیا، اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ گپے مار رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ہر وہ کام فضول ہے جس کا دنیاوی فائدہ نہیں۔ آپ دکان پر کام کر رہے ہیں، کھیت میں، اللہ کو پسند ہے، القاسم حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ ہے، آپ کا حب حبیب اللہ ہے، آپ نے سمجھے دنیا کما رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کماؤ، میرے خزانے کماؤ، اس کو ہمت کرو، میرے خزانوں کو نکالو، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ تو چاہتے ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہو۔ اللہ اللہ کر رہا ہے، فکر کا کچھ نہیں تو آرام ہی کر رہا ہے، سو رہا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، لیکن فضول میں وقت ضائع کرتا ہے۔ اور آخری چیز کہ اس دل کو ہر غیر سے بچاتا ہے، ہر غیر سے، اس دل میں نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے۔ حریم دل کا ہمت تم اپنے پاس مار، ہر وقت دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں اوروں سے امیدیں تو نہیں ہیں، اس میں اوروں کا خوف تو نہیں ہے، اس میں کسی کی ایسی محبت تو نہیں ہے جو اللہ رسول کے راستے میں آڑ ہو، کسی کی ایسی دشمنی تو نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کے راستے میں آڑ ہو، کیونکہ کثرت دشمنی کی شدت بھی انسان کو اللہ رسول سے دور کرتی ہے، کیونکہ دل غیر اللہ میں مشغول ہے، ہر وقت دشمن کے بارے میں یوں ہے وہاں، ہر وقت دل میں یہ لیے بیٹھا ہے۔ اللہ کے حوالے کر دو بھائی، اللہ نماز کو بس اللہ آپ کے حوالے۔ پہلے بزرگ تلقین کرتے ہیں کہ انسان کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ پیدا ہو جائے، پیغمبروں کے بھی دشمن ہوئے، حالانکہ پیغمبروں کی ذات تو معصوم ہوتی ہے، اور ان سے بڑھ کر امت کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے، ان کے بھی دشمن ہیں۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، ہم نے ہر نبی کے بھی دشمن پیدا کیے، ان کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اب حضور کیا تلقین کرتے ہیں کہ زیادہ اگر دل کو دکھ تکلیف ہے، ہر نماز کے بعد رسول اللہ کی دعا 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہم انا نزلک فی نحورہ ونعوذ بک من شرورہ۔ بس اب اللہ جانے اور تمہارا دشمن جانے، تم اللہ کو درخواست دے کر بری ہو گئے، تم اپنا کام کرو کہ جس کام کے لیے آئے تو مولا کو راضی کرو۔ یہ ہے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے نا کسی کے پاس سے، تو دیکھا ہے کہ ایک آدمی وہ عارف باللہ کر تو ایک دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، گتھم گتھا ہے، تو فرمایا ای مدعی گر دوست بشناخت سے، اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا مولا کو پہچانتا، اس کو کسی کے ساتھ الجھنے کا ٹائم بھی نہ ہوتا، ٹائم بھی نہ ہوتا۔ اس لیے انسان، اس لیے آپ نے فرمایا حبیب کا ہونا ماں افا یکون بغیض کا یوم ماں، رسول اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، اپنے دوست سے بھی درمیانی محبت کر، ہو سکتا ہے کہ ایک دن تیرا دشمن بن جائے اور تو اپنے سارے راز دے چکا ہے اور وہ پھر راز اڑاتا پھرے اور پھر تو منہ چھپاتا پھرے۔ آج یہی ہوتا ہے، تو دوست بھائی سارے راز دے دیے۔ راز انسان کو کسی کو نہیں دینا چاہیے، راز کے لیے ایک ہی ذات ہے،
انما اشکو و بسی و حزنی انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ کے سامنے انسان رو لے، بس وہ کافی ہے رازداری کے لیے۔ کس کو تم رازدار جو ہے دوسروں کو بناتے ہو؟ ایسے لوگوں کو کل کو دشمن بنتا ہے تو تمہاری ساری باتیں کرتا ہے، میں جانتا ہوں یہ یوں تھا وہاں تھا، اب منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی اس وجہ سے کہ اپنے رازدار بنائے اور پھر ان دوستوں نے اس کو اشاعت پہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا، فیس بکوں پر ڈال دیا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اگر خودکشی کر لی، حرام موت مر گئے۔ رسول اللہ نے کتنی 1400 سال پہلے فرمایا اور اس پاکیزہ معاشرے میں فرمایا۔ آج تو ویسے نفاق کا زمانہ ہے۔ حبیب حبیبہ کا ہو نما، اپنے دوست سے درمیانی محبت کر، عسیٰ یکون بغیضک یوم ما، شاید ایک دن تیرا دشمن بن جائے تو تیرے رازوں کو اڑائے۔ اور وہ ابغض بغیضک ہو نما، اپنے دشمن کے ساتھ بھی دشمنی درمیانی کر، عسیٰ یکون حبیبک یوم ما، شاید ایک دن دوست بن جائے تو تجھے ہر وقت شرمندگی ہو، یار میں بہت آگے نکل گیا اور اتنا نقصان کر دے اور ایسی ایسی باتیں کر دی۔ درمیانہ اس کے ساتھ بھی چل، ایسا نہ چل کہ تو جو ہے وہ دشمنی کے تو اتنا آگے چلا جائے، کل کو دوستی ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے تو ہر وقت تیرا دل شرمندہ رہے کہ یار کاش کہ میں ایسی بات نہ کرتا۔ رسول اللہ نے پہلے سے تلقین کی، کیوں؟ تاکہ ہمارا دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہتے تقویٰ، توبہ اور اس کی سب سے اونچا مقام اپنے دل کی حفاظت ہے۔ اس دل کو سنبھال کر رکھو، اس کے قبلے کو درست رکھو، اس کو مولا کی طرف متوجہ رکھو، ادھر ادھر نہ جانے دو، جائے تو واپس لے آؤ، ہر وقت اس پر نگرانی کرو، کیونکہ یہی آپ کا مین جو ہے جگہ یہی ہے، یہی جنت کی کنجی رکھی ہے، یہی مولا کی تجلیات اترنا ہے، یہی قرآن رکھا ہے، یہی نور ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ نے سب قلب کو اس میں فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، انسان میں کیسا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہو جائے سارا ٹھیک ہے، خراب ہو سارا خراب ہے، الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے، کائنات میں کسی کو ایسا دل نہیں دیا جیسا دل انسان کے پاس ہے، کہ جس پر وحی الہی جس میں سما جاتی ہے، اللہ کا نور جس میں سما جاتا ہے۔ من گنجم در زمین و آسماں لے گنجن در قلوب مومنہ، میں زمین آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کوہ طور پر تجلی اتری، پہاڑ پھٹ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل نے ساری تجلی کو اپنے اندر جذب کر لیا، بے ہوش ہوئے، مرے نہیں، کیونکہ دل میں طاقت تھی تجلی کو سنبھالنے کی، پہاڑ میں طاقت نہیں تھی۔ اس لیے میرے دوستو، تو جب فاستغفروہ، فرمایا کہ توبہ استغفار کرو اللہ سے، اور آگے بڑی عجیب پیاری وَإِنَّ رَبِّي قریب مجیب، تمہارا رب، میرا رب تو بہت قریب ہے۔ اگر تم رب کا قرب چاہتے ہو توبہ استغفار کرو، یعنی رب کے قرب کا طریقہ بتایا کہ میرا رب قریب ہے، لیکن تم قریب کیسے ہوگے؟ توبہ استغفار کرو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ لازم کو گناہ نہیں کریں گے، تم رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب قریب جاؤ گے، مجیب جو مانگو گے تمہیں ملے گا، مجیب مانا قبول کرنے والا، وہ مانگو گے ملے گا۔ لوگ پوچھتے جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، بھائی یہ قرآن کا وظیفہ بتا رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار اور توبہ۔ استغفار مانا ماضی کے گناہوں سے معافی، توبہ آئندہ کے لازموں کا نہیں کریں گے۔ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار، کل استغفار توبہ اس لیے کہا ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر استغفار کر لو، پھر عزم کر لو، استغفار کر لو۔ ان ربی قریب، میرا رب بالکل تمہارے قریب ہو جائے گا، وہ تو پہلے ہی قریب، نحن اقرب من حبل الورید، لیکن تم ان کے قریب ہو جاؤ گے اس عمل سے۔ مجیب، پھر جو تم خدا سے مانگو گے وہ اس کو قبول کرے گا اور تمہاری دلوں کی خواہشات کو پورا کر دے گا۔ اے مولا رومی فرمائے تو خدا خواہد، تو چنا خواہد، خدا خواہد چنی، پھر جو تو چاہے گا وہ مولا چاہے گا۔ مید جزا مراد متقی، اللہ اپنے متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔